جنات اور جادو ایک ایسی حقیقت جس کے وجود سے انکار ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کا ذکر واضح طور پر اسلامی روایات اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں الفاظ یعنی جنات اور جادو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جادو دراصل شیطانی جنات کی مدد کا ہی نام ہے، اور اسے کرنے والا یا کروانے والا دونوں ہی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعہ قانون کے اندر اگر کسی پر جادوگر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مستقبل اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، جس سے انبیاء کرام بھی محفوظ نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے قیامت کے بعد مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے، لیکن میرے دل کی تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو تو چاروں پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج لوگوں کے اندر غیب کی باتیں جاننے کا شوق، تجسس اور ایمان کی کمزوری انہیں عاملین، کاہن، نجومی اور ڈھونگیوں کے روپ میں موجود در حقیقت جادوگروں کے پاس پہنچا دیتی ہے، جو کہ پیسہ، عزتوں اور ایمان سب کے دشمن ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اسے ایک کاروبار بنا رکھا ہے اور آپ کے سامنے پورا ایک مینیو پیش کرتے ہیں، مثلاً قسمت کا حال، کاروبار میں ترقی، محبوب آپ کے قدموں میں وغیرہ وغیرہ، جن کے جھانسے میں کئی پڑھے لکھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، جس سے ثابت ہوا کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام، نہ جنات اور فرشتوں سمیت کوئی بھی مخلوق آنے والے وقت یا تقدیر کے فیصلوں کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ عاملوں کے بیس کے اندر موجود جادوگر اکثر آپ کی ذاتی زندگی کی باتوں کو بنا بتائے کیسے جان لیتے ہیں؟ اور سب سے اہم کہ ان جادوگروں کی پہچان دراصل ہے کیا جو کہ یہ آپ سے چھپاتے ہیں؟ جنات اور جادوگر کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم انہی چند اہم ترین علامتوں اور سوالوں کے جواب جانیں گے، جس کے بعد انشاءاللہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کی نظروں سے بچ نہیں پائے گا۔ نمبر 1، یہ آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا۔ اگر کوئی شخص علاج یا آپ کی کوئی جائز یا ناجائز حاجت پوری کرنے کے لیے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے تو یہ کنفرم ہے کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ رقیہ یعنی شیطانی جنات کو انسانی جسم سے باہر نکالنے کے علم کے اندر اس سب انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ کالے جادو میں ہوتی ہے۔ جب اس جن کے سامنے قرآن کی کچھ مخصوص آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسی جسم سے جس پر وہ قابض ہے ہم کلام ہو کر معاملات کو طے کرتا ہے کہ کیسے اس جسم کو چھوڑے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رقیہ کے دوران کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں کہ جب آپ نے کسی شخص سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو۔ دراصل ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن بھی پیدا ہوتے ہیں، جسے قرین یا ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ یہ جن پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو ہر برے کام کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور اگر انسان مسلسل کسی گناہ کے اندر پڑا رہے تو یہ طاقتور ہو کر انسان سے مزید بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ جن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر وہ مسلمان ہو چکا ہے اور مجھے نیکی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ جادوگر ہمیشہ ایک جن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جن کو کیا فائدہ ملے گا، اور اس کے بدلے میں یہ جادوگر کے ہر ناجائز کام کو کرے گا۔ جب آپ ان کو اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں تو ایک طرف تو یہ آپ کو اپنی ماں کے نام سے بلا کر آپ کی تذلیل کرواتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر نسل باپ کی طرف سے بڑھتی ہے نہ کہ ماں کے نام سے۔ اس طرح سے انسانوں کو یہ ایک ناجائز مخلوق کے طور پر اقرار کرواتے ہیں، اور دوسرا اس انفارمیشن سے جادوگر کا جن اور آپ کا ہمزاد کلام کرتے ہیں اور آپس میں بات چیت کر کے آپ کی پرسنل باتوں کا پتہ آپ کے ہمزاد سے لگواتے ہیں، جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ جادوگر آپ کو ایسی شودہ بازیاں دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو علم غیب بھی جانتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کے کمزور ایمان کی وجہ سے آپ کا ہمزاد طاقتور ہو کر دوسرے جن سے بات کر پاتا ہے۔ یہ آپ کی صرف ان تھوڑی بہت باتوں کو جان سکتے ہیں جو کہ آپ کے ماضی میں گزر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ باتیں جانتے ہیں جو کہ آپ آگے کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی وقت اگر کوئی شخص اس جادوگر پر حملہ کر دے تو اس کا جن اس جادوگر کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا، لیکن جو ماضی آپ کا گزر چکا ہے اور یہ جادوگر اسے بدل بھی نہیں سکتا، بلکہ صرف کچھ چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ لگا سکتا ہے، تو آپ کو اس سے متاثر ہونے اور گھبرانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ امام احمد بن حنبل ایک بار بازار میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے، اور وہ ہر شخص کو یہ بنا دیکھے بتا رہا ہے کہ اس کی گندم کے دانوں کی بوری کے اندر کتنے دانے موجود ہیں۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کی باری آئی تو یہ شخص کچھ نہیں بتا پایا۔
وہاں موجود لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنی گندم کے دانوں کو گنتے ہو تو تمہارا ہمزاد بھی تمہارے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، جو کہ اس جادوگر کے جن کو یہ تعداد بتا دیتا ہے، جبکہ میں نے ان کو گنا ہی نہیں، اسی لیے نہ میرے ہمزاد کو پتہ چلا اور نہ ہی اس جادوگر کے جن کو۔ نمبر 2، علاج کے نام پر آپ کے پسینے والے کپڑے اور عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو مانگنا۔ اگر کوئی شخص علاج کے نام پر آپ کے جسم سے ٹچ شدہ کوئی بھی شے، مثلا پسینے والے کپڑے، جسم کے بال یا ناخن وغیرہ کچھ بھی مانگے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص جادوگر ہے، کیونکہ ان چیزوں کی کالے جادو کے اندر ضرورت ہوتی ہے، جو کہ جادو کے وقت آپ کی طرف نسبت کر سکیں گی، یا انہیں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کس شخص پر جن نے اثر انداز ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی طرح کے مخصوص رنگ اور خصوصیات کے جانور، مثلا الو، کالا کوا یا کالا مرغا یا مرغی وغیرہ مانگے تو وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قربانی کی توہین ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر کی جاتی ہے، مگر یہ قربانی یہ جادوگر اس جن کے نام پر اور اس کا نام لے کر قربان کرتے ہیں، اور پھر اسے ایک ایسی جگہ پر دفنانے کا کہتے ہیں جہاں پر انسانوں کا آنا جانا بالکل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی ویران جگہ جہاں پر یہ جن آ کر اس قربانی کو کھا سکے۔ نمبر 4، یہ آپ کو کوئی مخصوص تعویذ لکھ کر دے گا اور کہے گا کہ اسے کھولے بغیر کسی جگہ پر رکھ دینا ہے یا دبا دینا ہے، جس میں عجیب و غریب قسم کی لائنز اور ذائچے بنے ہوں گے، فرشتوں کے بھی نام لکھے ہوں گے، اکثر میں قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، مگر انہیں توڑ مروڑ کر اور نجاست سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق کی اور اس کی کتاب کی بھی توہین ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھ کر ان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، نہ کہ اسے گلے میں ٹانگنے کے لیے۔ یہ انہی جادوگروں کا طریقہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ سولوجیکلی طور پر اگر ان تعویذوں کے اندر کچھ بھی خیر ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایک USB لیں اور اس میں پورا قرآن پاک کاپی کر کے اس USB کو ہی گلے میں ٹانگ لیں، یعنی تعویذوں میں کسی صورت کوئی خیر نہیں ہے۔ نمبر 5، ایسی مشکوک قسم کی قرآنی آیات کو پڑھنا جو کہ دھیمی آواز میں ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ بعض اوقات یہ جادوگر شروعات کے اندر کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور بعد میں دھیمی آواز کے اندر اپنا شیطانی کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کسی قرآنی آیت کا دم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، یہ آپ کو کوئی ذائچے اور مخصوص لائنز بنا کر دے گا جس میں کوئی آیات یا نمبر لکھے ہوں گے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جادوگر ہے۔ نمبر 7، اکثر یہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کو اس عمل کے دوران 3 سے 5 دن تک ایک اندھیرے کمرے کے اندر بالکل بند رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی یا نہانا نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے، اور جن کو آپ پر حاوی کرنے کے لیے اس کا من پسند ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ اکیلے شخص پر ہی شیطان جلدی حملہ کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو کچھ دن تک ہاتھ مت لگانا، یعنی نہ نماز کے لیے وضو کرنا اور نہ ہی اس سے نہا کر پاک صاف ہونا، بس پانی سے دور رہنا، تاکہ اس انسان کے جسم کو پلید کروا کر شیاطین کو اس پر حملہ کروایا جا سکے، جو کہ ان کا من پسند ماحول ہے۔ نمبر 9، یہ آپ کو کوئی خاص قسم کی پوٹلی، کوئی پتلا، کوئی کاغذ یا تعویذ کے طرح کی کوئی بھی چیز دے کر کہیں گے کہ گھر کے اندر یہ اسے باہر دفنانا یا جلانا ہے یا لٹکا دینا ہے، جو کہ جن کی پسندیدہ خوراک ہوگی یا اسے بلانے کا کوئی عمل ہوگا، جس کا تعلق سیدھا سیدھا کالے جادو سے ہے، نہ کہ دین اسلام سے۔ مثلاً یہ آپ سے کہیں گے کہ فجر کے وقت یہ کام کرنا یا عمل کرنا، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر اسے پانی میں ملا کر آپ کو پینے کے لیے کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت آپ کو آپ کا ماضی یا اس سے جڑے کوئی واقعات بتا کر یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اس کو تو سب باتوں کا علم ہے اور وہ تمام غیبی مخلوقات کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان سے بات بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے اس کا حلیہ لمبی داڑھی والا، سر پر امامہ ہو اور اس کا چہرہ جتنا بھی نورانی مرضی ہو، وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، اور اس کی وجہ ہم اوپر جان چکے ہیں کہ یہ سب کی سب معلومات آپ کے ہمزاد جن سے نکلواتے ہیں۔ یہ نہ تو آپ کا مستقبل جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں، اسی لیے کوئی ایسا شخص جو کہ مشکل اور پریشانیوں کے اندر گرا ہو، وہ مجبوراً ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں تو صرف اور صرف اللہ اور میرے درمیان تھی، اسے یہ سب کیسے پتا؟ اس طرح سے خود پر یقین کروا کر یہ آپ کو مستقبل میں ہونے والی باتوں کا بتائیں گے، جو کہ 99% تک بالکل جھوٹ ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے اور یہ وہاں پر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں، انسانوں کی قسمت کے متعلق فیصلوں کو سن لیتے ہیں اور ایک بات کے اندر 99 جھوٹ کو ملا کر ان جادوگروں کو بتاتے ہیں، تاکہ انسان گمراہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان کمزور ہو، جبکہ دوسری طرف حقیقی اللہ والا شخص وہی ہوگا جس کا کردار اس کی گواہی دے گا، جس کے چہرے سے لے کر حلیے تک اور لباس سے لے کر گفتگو تک ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے۔ وہ نہ تو آپ کا نام پتہ پوچھے گا، نہ ہی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا اور نہ ہی اس کے پیسے لے گا،
بلکہ اونچی آواز کے اندر بنا کچھ چھپائے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کر کے جن پوزیشن کا علاج کرے گا، جو کہ سنت طریقہ بھی ہے، اور ایسے لوگ آج کے دور کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو کہ ان دیکھی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی جادوگر ہو، اور تم نے اس پر یقین کیا تو گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا، اور جو لوگ بھی ان جادوگروں کے چنگل کے اندر کسی بھی طرح سے پھنس چکے ہیں، آپ ان لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک کر دینا، کیونکہ بہت سارے جادوگر اس کو ڈس لائک کرنے والے ہیں، اور ویسے بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ یہ ضرور کہیں گے میں کیا کروں، پھر جاب چھوڑ دوں؟